اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں، ایسے معجزات ظاہر ہوں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر یقین نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور آزما لیں۔ آج کا یہ وظیفہ تمام وظائف سے الگ اور باکمال ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر پھر بھی اس وظیفے کی طاقت کو بڑھانا چاہیں تو جتنا ہو سکے دن رات میں پڑھ لیا کریں۔ جو شخص اس آیت کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لے وہ جہاں بھی جائے گا لوگ اس کے سامنے عزت سے پیش آئیں گے۔ دنیا کے ہر موڑ پر کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ دشمن کی دشمنی اور حاسدین کے حسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ دنیا بھی مہربان ہوگی۔ تو آیت غور سے سن لیجئے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیم۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، لیکن اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کی اس سے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ دیکھ لیجئے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو کس شہر اور ملک سے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت دفن کی جاتی ہے تو اس کے پاس دو سیاہ کیری آنکھوں والے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ دونوں اس سے پوچھتے ہیں تم اس آدمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ وہی کہے گا جو دنیا میں کہا کرتا تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ تو دونوں فرشتے جواب میں کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کی قبر 70 در 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر دیا جاتا ہے۔ پھر بندے سے کہا جاتا ہے سو جاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال واپس جا کر انہیں اپنی مغفرت کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ وہ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یہ ممکن نہیں، بلکہ اب تم دلہن کی نیند جیسی پرسکون نیند سو جاؤ جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں جگاتا، چنانچہ وہ سو جاتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ اللہ ہی اسے قبر سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق ہو تو وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی وہی کچھ کہتا ہوں جو لوگوں کو کہتے سنتا تھا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا تو یہی جواب دے گا۔ پھر زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ تنگ ہو جا، چنانچہ وہ تنگ ہو جاتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ منافق اپنی قبر میں قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ ایک عورت کی کہانی۔ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ تنگ دست ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ اس شخص کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب فاقے انتہا سے بڑھ گئے
تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی حالت دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ اپنا جسم بیچ کر کچھ کھانے کا سامان کروں گی۔ وہ گھر سے نکل کر پوچھتے پوچھتے ایسے علاقے میں جا پہنچی جہاں پر جسم فروشی کی جاتی تھی۔ وہ لڑکی وہاں جا کر اپنی ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس کی طرف توجہ نہ دی۔ توجہ تو دور کی بات، کسی نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ لوگ آتے اور اس کی طرف نظر اٹھائے بنا ہی گزر جاتے۔ خیر اسی طرح کھڑے کھڑے وہ لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ کافی دل برداشتہ ہو کر گھر کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے باپ کو منتظر پایا۔ پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا، بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ اس لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابو مجھ سے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بہن بھائی کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے نکل پڑی، لیکن کسی ایک بھی شخص نے میری طرف نظر تک اٹھا کر نہ دیکھا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹا تیرے باپ نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، تو پھر کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ تو دوستو، ہماری سوچ کے راستے بہت وسیع ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، احسن الجزا۔